میپل ووڈ کے پرسکون قصبے میں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا، زندگی سکون کے ساتھ گزرتی تھی۔ یہ کمیونٹی آپس میں جڑی ہوئی تھی، مہربان چہروں اور گرم جوش مسکراہٹوں سے بھری ہوئی۔ لیکن 2010 کے خزاں میں اس قصبے کا سکون اس وقت ٹوٹ گیا جب 19 سالہ نوجوان طالبہ سارہ تھامپسن پر اصرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ سارہ اپنی نرم دلی اور دلکش ہنسی کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ ایک مقامی کتابوں کی دکان میں جز وقتی کام کرتی تھی اور لکھنے کا خواب دیکھتی تھی۔ 14 اکتوبر کی شام جب اس کی شفٹ ختم ہوئی تو وہ اپنی ساتھی کلیئر کو الوداع کہہ کر روانہ ہو گئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ گھر پہنچ کر کلیئر کو میسج کرے گی، لیکن وہ میسج کبھی نہیں آیا۔ آدھی رات تک جب سارہ گھر نہ پہنچی تو اس کے والدین گھبرا گئے۔ انہوں نے بار بار اس کا فون ملایا لیکن ہر بار وہ سیدھا وائس میل پر چلا جاتا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور تحقیقات کا آغاز ہوا۔ اس کیس کی ذمہ داری تجربہ کار تفتیش کار مارک ہیسنگٹنز نے لی، جو اپنی پرسکون طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے سارہ کی آخری حرکات کا سراغ لگانا شروع کیا۔ قریب کی ایک کافی شاپ کی CCTV فوٹیج میں سارہ کو مرکزی سڑک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ اور ایک کافی کا کپ تھا۔ وہ بے فکر دکھائی دے رہی تھی۔ ایک گواہ جان جینکنز جو ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے کتابوں کی دکان کے قریب ایک سرخ پک اپ ٹرک میں بیٹھے شخص سے سارہ کو بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ پریشان نہیں لگ رہی تھی، جینکنز نے کہا، لیکن وہ آدمی کچھ عجیب تھا۔ اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی اور وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس نے جینکنز کے بیان کے مطابق اس آدمی کا خاکہ تیار کیا اور عوام سے مدد کی اپیل کی۔ سارہ کی مسکراتی ہوئی تصویروں والے پوسٹر پورے شہر میں چسپاں کر دیے گئے۔ 3 دن بعد سارہ کا بیگ قصبے کے باہر ایک جنگل میں ملا۔ اس کا بٹوا، چابیاں اور ایک ادھورا لکھا ہوا ڈائری کا صفحہ موجود تھا۔ اس میں لکھا تھا، کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر تفتیش کاروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فورنزک ٹیموں نے پورے علاقے کی چھان بین کی لیکن کوئی خاص سراغ نہ ملا، نہ کوئی قدموں کے نشان، نہ کوئی جدوجہد کے آثار۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارہ ہوا میں گل گئی ہو۔ تحقیقات میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب اسی طرح کا ایک سرخ پک اپ ٹرک ایک مکینک کے گیراج کے پیچھے کھڑا پایا گیا۔ اس کا مالک جیک ملر نامی شخص تھا، جو ایک خانہ بدوش اور چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تھا۔ تفتیشی افسر ہیسنگٹن نے جیک کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا۔ جیک نے دعویٰ کیا وہ سارہ کو نہیں جانتا، لیکن وہ اپنی گمشدگی کی رات کا کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہ کر سکا۔ پولیس نے اس کے ٹرک کی تلاشی لی اور اندر سے سنہرے بالوں کے کچھ ریشے برآمد کیے جو سارہ سے مطابقت رکھتے تھے۔ یہ خبر پھیلتے ہی میپل ووڈ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ والدین نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا شروع کر دیا اور لوگ اکیلے چلنے سے گریز کرنے لگے۔ سارہ کی سلامتی کے لیے چراغاں، دوائیاں، تقریبات کا اہتمام کیا گیا جہاں پوری برادری اس کی واپسی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دوسری جانب ہیسنگٹن نے جیک کے ماضی کی مزید کھوج کی۔ اسے معلوم ہوا کہ جیک کو چند ماہ قبل اسی کتابوں کی دکان سے نکالا گیا تھا جہاں سارہ کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھی ملازمین نے اسے ڈرونا قرار دیا اور بتایا کہ وہ اکثر سارہ کو اسی طرح گھورتا تھا جس سے وہ بے چینی محسوس کرتی تھی۔ سارہ کی گمشدگی کے ایک ہفتے بعد ایک بندے کو میپل ووڈ جھیل کے قریب ایک جوتا ملا جو سارہ کے پہننے والے جوتوں سے ملتا تھا۔ غوطہ خوروں نے جھیل کی تلاشی لی اور ایک خوفناک ثبوت دریافت کیا، سارہ نامی کندہ کیا ہوا ایک لاکٹ۔ جیک کو اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن چونکہ کوئی لاش یا مضبوط ثبوت نہیں تھا، اس کے خلاف مقدمہ کمزور تھا۔ جب امیدیں دم توڑنے لگیں تو ایک نیا گواہ سامنے آیا۔ کلیئر، سارہ کی ساتھی، کو ایک اہم واقعہ یاد آیا جو اس نے پہلے نظر انداز کر دیا تھا۔ چند ماہ قبل ایک شخص کتابوں کی دکان میں آیا تھا اور سارہ سے انتہائی سنجیدہ بات چیت کی تھی۔ وہ ایک سرمئی ہوڈی پہنے ہوئے تھا اور خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ پولیس نے دکان کے نگرانی کیمروں کی فوٹیج دیکھی اور حیران رہ گئی۔ وہ آدمی جیک نہیں تھا، وہ ایرک لاسن تھا، جو سارہ کا پرانا ہم جماعت اور خواتین کا پیچھا کرنے کے لیے بدنام تھا۔ ہیسنگٹن نے ایرک کے گھر کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کیا۔ وہاں جو کچھ ملا وہ لرزہ خیز تھا۔ تہخانے میں خفیہ کمرہ جو صرف سارہ کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا، کچھ تصاویر دور سے لی گئی تھی اس کی لا علمی میں، ایک ڈائری جس میں ایرک نے سارہ کے لیے اپنی دیوانگی اور اسے دنیا سے بچانے کے منصوبے لکھے تھے۔ ایرک کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے سارہ کو اس رات اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا صرف بات کرنے کے لیے۔ جب سارہ نے انکار کیا تو صورتحال بگڑ گئی۔ بالآخر ایرک نے پولیس کو ایک دور دراز جنگل میں موجود کیبن تک پہنچایا جہاں سارہ کو قید رکھا گیا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن صدمے سے نڈھال۔ میپل ووڈ کے لوگ سارہ کی بازیابی پر خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ اپنے والدین کے گلے لگ کر رو پڑی، جبکہ ایرک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جس میں پے رول کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سارہ تھامپسن کی گمشدگی نے یہ واضح کر دیا کہ ہمیں ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے اور جب بھی کوئی چیز غلط محسوس ہو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ اگر ایک برادری متحد ہو کر کام کرے تو ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سارہ کی کہانی ہمت اور امید کی ایک علامت بن گئی، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ چاہے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔